قصہ بول کے دوستو، آج ہم آپ کو تاریخ کے اس دروازے پر لے جا رہے ہیں جہاں تخت بدلتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، سر اچھلتے رہے، لیکن انسان کا غرور کبھی نہیں بدلا۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں ہر انجام ایک نئے آغاز کا اعلان بن کر سامنے آیا۔ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں سر، تخت اور انجام کی المناک حقیقت سے۔ کوفہ کی گلیاں اس دن عجیب خاموش تھیں، ہوا جیسے رکی ہوئی تھی۔ مساجد کے میناروں سے اذان کا وقت گزر چکا تھا، مگر شہر کی سانسیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ دربار کوفہ کے بڑے بڑے کھلے دروازوں سے ڈھال اور تلواروں کی چمک اندر داخل ہوتی ہوئی روشنی سے ٹکرائی۔ سپاہیوں کا ایک گروہ اندر آ رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کی ٹرے تھی جس پر ایک کٹا ہوا سر رکھا تھا، اور یہ سر مختار ثقفی کا تھا۔ مصعب بن زبیر تخت پر تکیہ لگائے ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اب کوئی اس کے اقتدار کو چھو بھی نہیں سکتا۔ سپاہی آگے بڑھے۔ کمانڈر نے جھک کر کہا، امیر کوفہ، دشمن اسلام ہلاک کر دیا گیا۔ مصعب نے چہرے پر تکبر بھری مسکراہٹ پھیلا کر حکم دیا، جشن مناؤ، شہر کو خبر کر دو، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے سناٹا سا چھا گیا، پھر ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، بہت مدھم، بہت نرم، ایک بوڑھے شخص کی آواز۔ مصعب چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ہنس رہا ہے بوڑھے؟ بوڑھے نے اپنا عصا اٹھایا اور دھیرے سے بولا، میں ماضی دیکھ رہا ہوں، حال دیکھ رہا ہوں، اور مستقبل کا آدھا دروازہ بھی کھلتا دیکھ رہا ہوں۔ مصعب نے اب ہمیں چڑھا لی، بات کھل کر بول۔ بوڑھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا تخت کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وقت کی چمک تھی، ایسی چمک جو صرف دکھ، تجربہ اور تاریخ خون سے بنتی ہے۔ بوڑھے نے ہاتھ فرش کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ پتھر، یہ ستون، سب کچھ میں نے دیکھا ہے۔ پہلی بار جب یہاں جشن منایا گیا تھا، یہیں اسی تخت پر عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر رکھا گیا تھا۔ ابن زیاد نے بھی یہی کہا تھا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا تھا، نہ جانے ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے، مگر جشن ضرور تھا۔ دربار میں خاموشی گہری ہو گئی۔ بوڑھا آگے بڑھا، پھر وقت بدلا، تخت بدل گیا، لیکن لفظ نہیں بدلے۔ اسی تخت پر مختار ثقفی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا سر رکھا گیا۔ اس نے بھی یہی اعلان کیا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم پھر جشن منایا تھا۔ مصعب کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ بوڑھے نے مختار کے کٹے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آج تیری باری ہے، تیرا تخت، تیرا حکم، تیری فتح، اور تو بھی وہی کہہ رہا ہے، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ اور دیکھ، ہم پھر جشن منائیں گے، کیونکہ ہم بدلتے نہیں، ہم ہمیشہ جشن ہی مناتے ہیں۔ مصعب نے سرد آواز میں کہا، اور کل کیا ہوگا؟ بوڑھے کی آنکھوں میں عجیب روشنی روشن ہو گئی، ایسی روشنی جیسے وہ آنے والا منظر حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ کل بھی یہی دربار ہوگا، یہی پتھر، یہی ستون۔ ہاں، تخت پر کوئی اور ہوگا، لیکن زمین پر رکھا سر تیرا ہوگا، اور اس دن بھی اعلان ہوگا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم پھر جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی آواز ختم ہوئی۔ دربار میں ایسی خاموشی ہوئی جیسے دیواریں بھی سانس نہ لے رہی ہوں۔ مصعب کے دل میں پہلی بار خوف اتر گیا، مگر غرور زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس نے چہرہ موڑا اور آواز بلند کی، بوڑھے کو باہر نکالو۔
सिपाही आगे बढ़े मगर बूढ़ा खुद ही चल पड़ा, जैसे उसे मालूम था कि वक्त अब अपना खेल दिखाने वाला है। दिन गुजरे, महीने बदले, इख्तिदार का सूरज डूबा। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में लोग जमा थे। सिपाही अंदर आए और उनके हाथों में एक ट्रे थी। उस पर रखा सर मुसैब बिन जुबैर का था। अब्दुल मलिक ने भी वही कहा, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। किसी ने डरते डरते कहा, अमीर। एक बूढ़ा था, उसने ये सब पहले ही कह दिया था। अब्दुल मलिक अचानक काम किया। उसने फौरन हुक्म दिया, इस दरबार को गिरा दो, इन पत्थरों में नहस कहानियां भर गई हैं, ये जगह बदलो, ये तारीख बदल दो। मगर तारीख बदलती कब है, इंसान बदलता कब है, जश्न के नारे रुकते कब हैं। तख्त बदलते हैं, सर बदलते हैं, लेकिन अंजाम वही रहता है। जो कल के दुश्मन कहलाते थे आज के हीरो बन जाते हैं, और जो आज फातेह बनकर बैठे हैं कल किसी ट्रे में रखे हुए दिखाई देते हैं। इंसान का गुरूर वक्त से बड़ा नहीं होता, वक्त हमेशा जीतता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि तारीख के ऐसे भूले हुए और सनसनीखेज वाकयात हमारे अंदाज में रोशनी, हकीकत और हकीकत से आगे के सबक के साथ आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल किस्सा बोल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई हकीकत, एक नया सबक और एक नए किस्से के साथ। किस्सा बोल, जहां कहानियां जिंदा रहती हैं।